ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور آج کے دن ہم بات کریں گے سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کے فضائل پر، اس کی اہمیت پر، اس کے جتنی برکات ہیں اس کے حوالے سے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں جن کی آپ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ علامہ خرم رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، یہ تو وہ ظاہر سورہ ہیں جن کا ہمیشہ سے تذکرہ بھی اترا، اور ہم گھروں میں بڑے فراوانی سے یہ پڑھتے بھی ہیں۔ سورہ واقعہ کو ہم رزق سے بھی بہت جوڑتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں۔ یاسین شریف کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا دل ہے یہ سورہ۔ تو ظاہر آپ کی زبانی ہم سننا چاہتے ہیں جو فضائل ہیں، برکات ہیں۔ سورہ یاسین سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ واقعتاً بہت اچھا عنوان ہے، اور اس کے توسط سے لوگوں تک مستند معلومات بھی پہنچ جائیں گی، اور جو ایک معمول ہے تلاوت قرآن کا انشاءاللہ وہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ لیکن اس وقت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دو غلط فہمیاں ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو سرے سے فضائل کا ہی انکار کیے بیٹھا ہے، پورا کا پورا قرآن اللہ کا قرآن ہے، اور الحمد سے لے کے والناس تک یہ پورا قرآن مجید جب اللہ کا کلام ہے تو مخصوص صورتوں کی یا مخصوص آیتوں کی کیا فضیلت، قرآن تو پورا کا پورا پڑھنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو صرف مخصوص صورتوں کے فضائل سننے کے بعد صرف انہی کی تلاوت کر رہا ہے اور باقی پورے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو انتہائیں ہیں، اور ہمیں ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہی اسلام کا حسن بھی ہے، یہی شریعت کا حسن بھی ہے کہ ایک مسلمان کا قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو تعلق ہے وہ لمحاتی نہیں ہونا چاہیے، وہ مخصوص اوقات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یا مخصوص صورتوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یا صرف ضرورت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل بالکل، کہ کوئی پریشانی آ گئی تو میں نے پڑھ لیا وغیرہ نہیں پڑھا، بلکہ اس کا جو تعلق ہے وہ مستقل رہنا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ پابندی سے، بھلے وہ ایک رکوع کی تلاوت کرے لیکن مستقل بنیادوں پر تلاوت تو ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف تو یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، دوسری طرف جو ہمارے ساتھی فضائل کے حوالے سے اگر کسی کشمکش کا شکار ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، یعنی ہمیں قرآن ملا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اللہ نے ان کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم دی ہے، سکھایا۔ اب قرآن سے ریلیٹ جو بھی چیز ہمیں معلوم ہے اس کا بنیادی سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو قرآن کے متعلق کوئی بھی کلام کرنے سے پہلے ہمیں صاحب قرآن کو دیکھنا ہوگا کہ صاحب قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اگر قرآن مجید فرقان حمید من حیث الکل دیکھا جائے الحمد سے والناس تک، تو اس کی فضیلت بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کی تلاوت پر اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا میں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم 3 حروف ہو گئے، تو الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں ملی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ترغیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور اس پر اجر و ثواب کا بیان بھی اللہ کے رسول نے ہی ارشاد فرمایا۔ دوسری طرف کیا کسی مخصوص صورت کی کوئی فضیلت رسول اللہ نے بیان کی ہے، تو احادیث مبارکہ کی کتابوں کی طرح جب ہم رجوع کرتے ہیں تو صحاح ستہ، یعنی وہ 6 کتابیں حدیث کی جن میں زیادہ تر صحیح احادیث موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے اس کے اندر کئی ایک روایات ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ملتی ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخصوص صورتوں کا کچھ اجر و ثواب زیادہ بیان فرمایا۔ اچھا، اب یہ ثواب بیان کرنے کی اتھارٹی رسول اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ثواب بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور بھی اپنی طرف سے بیان نہیں فرما رہے، چونکہ ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ پاک نے۔ تو اللہ پاک نے اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً یہ بتایا ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ والی آیتیں پڑھی جائیں گی، یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، تو اس پر میری بارگاہ سے زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے
سورہ اخلاص کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا 1/3 ہے. سورہ اخلاص قرآن مجید کا 1/3 ہے. 1/3 ہے. پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے حضور کی واضح ترین حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. سورہ کہف کی تلاوت کے حوالے سے باقاعدہ ہمیں فضیلت ملتی ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا اور اللہ پاک ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کا جو ہے سلسلہ دراز فرمائے گا. صحیح. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اصل میں نے سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کی فضیلت ابھی بیان نہیں کی. بالکل بالکل. میں صرف مقدمہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت ضروری تاکہ دونوں جو طبقات ہیں اس کو ہم تسلی دے سکیں کہ جو بھی بات ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، کسی شخص کی اپنی مرضی پہ کچھ منحصر نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ان سورتوں کی تلاوت کی طرف. سورہ یاسین شریف کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا وہ مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین شریف ہے. تو جو دل ہوتا ہے اس سے پوری باڈی کے اندر ایک بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جسم کا ہر آرگن اپنی جگہ بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے، لیکن ان سب کو جو بلڈ سرکولیشن فراہم کر رہا ہے وہ دل ہے. اس لیے دل کی حیثیت اعضائے رئیسہ یعنی سب سے بڑے پارٹ کے حوالے سے تو اپنی والیوم کے حساب سے تو بڑا نہیں ہے لیکن اپنے فنکشن کے حساب سے وہ بہت بڑا ہے. تو اسی طرح سورہ یاسین شریف اپنے مضامین اور فضائل کے اعتبار سے پورے قرآن کے اندر دل کی حیثیت رکھتی ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. اچھا اب دیکھیں ویسے پورے قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کا اجر تو بہت ہی زیادہ ہے، جیسے ہم نے حدیث شریف میں پڑھا کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نہیں کیا. اب پورا قرآن پاک کوئی پڑھے تو کتنے سارے حروف کی تلاوت ہوگی اور کتنی ساری نہیں کیا ایکسٹرا اس کو ملیں گی، اضافی ملیں گی. لیکن یہاں جب بات ہو رہی ہے تو وہ کمیت کی بات نہیں ہو رہی، کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کیفیت میں جو اجر و ثواب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوگا اس کے اندر وہ 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا. ایسے جیسے ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ ہم 1/3 کہا جاتا ہے نا قل هو اللہ احد، جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو ہم 3 بار پڑھ کے اپنے بزرگوں کو بھی بخش دیتے ہیں. پورا قرآن پڑھیں گے ظاہر ہے بہت طویل ہوگا اور شاید 1-2 دن میں مکمل نہ ہو سکے، لیکن روز اگر آپ اپنے بزرگوں کو بخشنا چاہتے ہیں تو کتنا اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ یہ ایسے کرنا ہے. اور یہ جو سہولتیں ملی ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہیں. صرف بالکل پہلے جو امتیں تھیں ان کو بہت زیادہ عمل کرنا پڑتا تھا، پھر کہیں ثواب ملتا تھا. اور یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے حضور کی جو امت ہے اس کو اللہ پاک نے سہولت عطا فرمائی ہے کہ عمل مختصر ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. یہ اللہ کی رحمت خاص رحمت للعالمین کی امت کے لیے. اچھا واپس اس پہ آتے ہیں سورہ یاسین کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں. ایک کالر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے نا اپنے کاروبار سے پوچھنا ہے جی. میرے نا جو بھی میں کام کرتا ہوں، میرا نام ہے، فیصل آباد کا رہنے والا ہوں میں، تو رنگ کام کرتا ہوں میں، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. حالات نہیں ہمارے بہتر ہو رہے ہیں. کوئی سوال؟ حالات بہتر نہیں ہو رہے. اچھا ہم جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہی سورہ یاسین شریف کا ہے اور سورہ واقعہ شریف کا ہے، تو بالکل ان سے ریلیٹڈ اور ان جیسے جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہنیں پریشان ہیں خاص طور پہ اپنے گھر کے معاملات، خاص طور پہ مالی معاملات کے حوالے سے، معاشی تنگی کے حوالے سے، تو ایک حدیث مبارکہ سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صبح میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے لیکن ابتغاء وجہ اللہ، نیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اپنی پریشانی کا ذہن میں نہیں رکھیں کہ اس کو پڑھنے سے میری پریشانی دور ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کا پاک کلام ہے اور جب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھوں گا اور اللہ پاک راضی ہو گئے تو پھر ساری کی ساری پریشانی خود ہی دور ہو جائیں گی. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص روزانہ صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دن بھر کے کفیل ہو جاتے ہیں.
اور دن بھر کے جو اس کے معاملات ہوتے ہیں, جو پریشانیاں ہیں, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اسی طرح سورہ واقعہ شریف کا یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ رات میں خواہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ شریف پڑھ لیں روزانہ کی بنیاد پر. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ تنگ دستی کو دور کرتی ہے, محتاجی کو دور کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے ٹاپک سے بھی ہیں, تو ہم بھائی کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کی پابندی کریں اور ساتھ میں باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. اور نمازیں, کیونکہ ہم وہ تو پڑھ لیں گے جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن نمازیں چھوٹ جائیں گی. اس پہ ہم واپس آ کر بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک آ گیا ہے یہاں پر, اس کے بعد ہم حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام الفاظ کو اور اس تلاوت کو قبول و منظور فرمائے. حافظ ولید حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سورہ یاسین کی آیات کی انہوں نے تلاوت یہاں پر ہم سب کو سنائی, اور اس واقعی ایک ماحول بن جاتا ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ظاہر ہے اپنی صحت کے حوالے سے اور بہتری کے حوالے سے بھی ہم بہت بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو سننے کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ سننے کی کوئی روٹین بناتے ہیں, یا جس طرح آج ہمیں موقع ملا, ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں اس حوالے سے,
تو وہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کی روح تک یہ پہنچ رہے ہیں کلمات، اور کسی جو بیماری ہے، جو برائی ہے، جو سب کچھ ہے، ایک طرح سے اس کی کلینزنگ ہو رہی، وہ ایک باقاعدہ فیلنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، سورہ یاسین کی طرف. اور آپ بریک سے پہلے بھی کچھ سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کے حوالے سے جو فرما رہے تھے، بلکہ جو انہوں نے تلاوت کی، ہم تلاوت تو کر لیتے ہیں، بہت اچھا بھی لگتا ہے، عربی سن کے ظاہر ہے اس سے ایک کنیکشن ہے، لیکن اس میں ہے کیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کی، اور ہمیں ایک موضوع ہمیں مزید مل گیا ہے. جی وہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے صوتی اثرات بھی ہوتے ہیں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے پر بھی ثواب ہے، دیکھنے پر بھی ثواب ہے، اور سننے پر بھی ثواب ہے. اچھا، ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات ہیں، صوتی اثرات کو اگر ہم دیکھیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت ہے، تلاوت ہی سن قرآن کی تلاوت سنی اور ان کا دل کی حالت تبدیل ہو گئی. اس طرح کئی ایک صحابہ کرام ہیں، بلکہ کفار بھی، وہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی اور ان کے علاقے میں کوئی اجنبی شخص آتا تھا نا، کہتے تھے جب یہ قرآن پڑھے نا تو کانوں میں انگلی ڈال لینا، چونکہ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو وہ دل پہ اثر کرتا ہے. تو اس کے صوتی اثرات ہوتے ہیں جب وہ تلاوت کی جاتی ہے. تو بلا شبہ جب اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جب پڑھا جائے گا. پھر دوسرا پڑھنے کا انداز، یہ آج تک ہے، آج تک ہے. آپ کسی غیر مسلم کے سامنے بھی پڑھیں، اور کتنے ہی واقعات ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریورٹ ٹو اسلام ہوئے ہیں لوگ، اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سنا اور اس کے بعد تجسس ہوا، پھر اور سنا، پھر تراجم دیکھے، تفسیر میں گئے، اور بالآخر مسلمان ہو گئے. اسی طرح جیسے حافظ صاحب نے خوبصورت انداز میں پڑھا، تو قرآن پڑھنا بھی فضیلت ہے، لیکن اچھے انداز میں پڑھنا، اسے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تلاوت فرماتے ہی تھے بہت اچھی اور بہت احسن انداز میں، لیکن کچھ صحابہ کرام کا ہمیں نام ایسے ملتے ہیں کہ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو حضور باقاعدہ انہیں بلاتے تھے یا ان کے پاس جاتے تھے، ان سے کہتے تم قرآن پڑھو میں سنوں گا. وہ کہتے تو حضور قرآن تو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ ہم سے سنیں گے؟ حضور فرماتے کہ تم بہت اچھا پڑھتے ہو، مجھے تمہارا پڑھنا اچھا لگتا ہے، بلکہ مجھے ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی تمہارا پڑھنا اچھا لگتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو صرف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ اچھے لب و لہجے میں پڑھنا چاہیے، دل سے پڑھنا چاہیے. تلفظ، مخارج کی ادائیگی، عربی ہے نا تو اس کو عربی لب و لہجے کے اندر پڑھنا چاہیے. اور حضور کا فرمان بھی اقرأوا القرآن بلحون العرب. اب دیکھیں حافظ صاحب نے عربی لب و لہجے میں پڑھا تو اس کی الگ کیفیات ہے، اور ہم بس ایسی تلاوت کرتے چلے جائیں، ثواب تو ہے، لیکن وہ جو مزہ ہے قرآن کی تلاوت کا، جو روحانیت، جو اثرات ہیں، اسی لب و لہجے کے اندر کوشش مرتب ہوتے ہیں. بہتری کی کرنی چاہیے. باقی ظاہر ہے کیونکہ کلچرل بھی اپنا بیک گراؤنڈ اور لوگوں کی جو مادری زبان اور بڑی ساری چیزیں ظاہر ہے اس میں آ جاتی ہیں، لیکن بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہنی چاہیے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں بنت یعقوب بات کر رہی ہوں لاہور سے. ہاں جی فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ پچھلے 3 سال سے میرے بابا کا کاروبار بالکل ہی بند ہو گیا ہے. اچھا، کیا کام کرتے تھے؟ ان کی دودھ دہی کی شاپ ہے. پہلے تو تھوڑا بہت چلتا تھا، لیکن پچھلے 1 ہفتے سے تو بالکل ہی، وہ جیسے ہی صبح دکان پہ جاتے ہیں شام کو ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. کوئی کمائی نہیں ہو رہی، گھر کے حالات بہت ہی برے ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑے، نا اتفاقی ہر جگہ، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو گیا ایک دم سے. ٹھیک ہے، آن ایئر بات کر لیتے ہیں. بالکل آن ایئر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے حالات بہتر فرمائے، اور جو بھی پریشانی ہے اللہ پاک دور فرمائے. اور جس طرح آج ہم خاص طور پہ سورہ یاسین شریف کی ہی بات کر رہے ہیں، سورہ واقعہ شریف کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے جو مسئلے کا حل وہ قرآن کے اندر یہی موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں احادیث مبارکہ کے حوالے سے کہ روزانہ معمول بنا لیں، جب دکان پر جائیں تو صبح میں دکان کھولنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں بآواز بلند. دل میں نہیں پڑھنا ہے، اور ریکارڈنگ بھی نہیں لگا کے چھوڑ دینی ہے، بلکہ خود پڑھیں. جی خود پڑھیں قرآن پاک، اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت دکان کے اندر کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اور اہل خانہ جتنے گھر والے ہیں، والد صاحب اور یہ جو ہماری بہن تھی جنہوں نے کال کی، گھر کے تمام افراد روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی انفرادی تلاوت کریں. ہر گھر کا ہر فرد نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی برکت سے ان کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اچھا جس طرح ہم فضائل کی ہم بات، ایک اور کالر جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو مفتی صاحب سے معذرت کے میں انٹرپٹ ہو گیا.
اور حافظ صاحب کا بہت شکریہ. حافظ صاحب کی خوبصورت آواز میں یقین کریں کہ بات انہوں نے جو تلاوت کی اور دل میں اترنے والی بات کی. اور مفتی صاحب کی ایک بات کے نصرت کے انہوں نے کہا نا صوتی اثرات, واقعی صوتی اثرات ہوتے ہیں. مجھے تو یہ ہوتا ہے سورہ یاسین, جب میرا دل غمگین ہوتا ہے, جب میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی تقویت ملتی ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ مقصد دیکھیں بات ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول جو ہے اس طرح کے رہے نہیں ہیں. ہم خود بھی بڑے, ہم نے قرآن کو طاق پہ رکھ دیا ہے اور اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہوتی, کچھ صورتیں ہوتی ہیں آپ پڑھتے رہتے تو آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کے گھروں جو ہم کہتے ہیں بے برکتی ہوگی, گھروں کے ماحول ہمارے ویسے ہی نہیں رہے, تو اس طرف لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا سوال ہے. بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور میں اپنے بچپن کے واقعہ شیئر کرنے چاہ رہا تھا اس پروگرام کے توسط سے ہی, کہ آپ دیکھیں 20 سالوں کے اندر ہم کتنا دور چلیں گے اپنی ثقافت, اپنی روایات اور خاص طور پہ دین کے ساتھ, اپنے تعلق کے ساتھ. مجھے اپنے بچپن کا واقعہ آج تک یاد ہے, میں صبح فجر کے بعد سبق یاد کرتا تھا حفظ کے دوران, تو آس پڑوس کے تمام گھروں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی. خاص طور پہ گھر میں خواتین, جب آپ اسکول بھی جاتے تھے تو خاص طور پہ گھروں میں جو بزرگ خواتین ہیں نا وہ تلاوت کرتی تھیں, اور وہ تلاوت کی آواز جو ہے نا ایک دوسرے کے گھروں میں فجر کی نماز کے بعد, مرد حضرات مساجد میں تلاوت کرتے تھے, خواتین گھروں میں. چونکہ ہم چھوٹے تھے, گھر میں ہی نماز پڑھ کے سبق یاد کرتے تھے, تو آس پاس کے گھروں سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی. تو قرآن مجید فرقان حمید کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے, فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اب جب رحمت نازل ہو رہی ہے تو خود بخود برکتیں آ رہی ہیں, اور ساری بے برکتی دور ہو رہی ہے. صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے, رب کے پاک کلام سے, اس کی رحمتیں. آہستہ آہستہ کیا ہوا, ہم تساہل پسندی کا شکار ہوئے, ہم نے کیسٹس لگانا شروع کر دی, ریکارڈنگز لگانا شروع کر دیے. اب وہ ریکارڈنگز کا ادب نہیں ہوتا تھا, جب خود پڑھ لیں تو باوضو بھی ہیں, مصلی بھی بچھا ہوا ہے, قرآن پاک سامنے ہے, بڑے ادب کے ساتھ. اب ریکارڈنگ چل رہی ہے, گھر کے کام چل رہے ہیں, صفائی ہو رہی ہے, جھاڑو بھی ہو رہی ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو وہ برکتیں زائل ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ گھروں میں تلاوت قرآن کا سلسلہ موقوف ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان طریقہ ہے اگر ہم اپنی فیملی کو جوڑنا چاہیں. مارننگ میں چلیں, چونکہ بہت زیادہ ہنگامی زندگی ہو گئی ہے, بچے بھی 6 بجے اسکولوں کے لیے نکل جاتے ہیں, نہیں کر پا رہے. ایوننگ میں یا خاص طور پہ رات کے کھانے کے وقت ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ڈنر پہ پوری فیملی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, چھوٹا سا کام کرنا ہے, سب باوضو ہو کر بیٹھ جائیں, اور باوضو ہو کر بیٹھیں, اور قرآن پاک سب کے ساتھ ہوں, اور صرف ایک پیج تلاوت, زیادہ نہیں, صرف ایک پیج تلاوت کریں, اور اس کے بعد پھر ڈنر کر لیں. اس سے کیا ہوگا, ایک بہت اچھی پریکٹس ہمارے گھروں میں شروع ہو جائے گی, قرآن پاک کی عادت پڑھنا شروع ہو جائے گی. اچھا ویسے میں تھوڑا سا اس میں کہنا چاہوں گا کہ سب کہتے ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو, میں کہوں گا آپ صرف قرآن پڑھ لیں, ابھی ترجمہ نہ شروع کریں. ترجمہ سن لیں, ویسے جو آپ نے گھر میں تلاوت لگانی ہے اس کے ساتھ ترجمہ لگا لیں. ابھی فی الحال ترجمہ نہ کریں, اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ ترجمہ, پھر تفسیر کا بھی شوق اٹھتا ہے, اور پھر بندہ تلاوت سے بھی چلا جاتا ہے. بلا شبہ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے, تفسیر بھی پڑھنی چاہیے, کسی استاد سے پڑھنی چاہیے, تاکہ ذہن میں سوالات آئیں, اس کی جوابات ہو سکے. اب ہمیں ایک بریک پر بھی جانا ہے. اچھا ایک چیز بس بریک پر جاتے ہوئے میں کہوں گی کہ ہم نے بہت ادب سے قرآن پاک کو غلاف میں بند کر کے اور ایسے ایسے رکھا ہوتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے جو ہم جس طرح احترام کرتے ہیں, لیکن اپنے ایکسس کی جگہ پہ رکھیں. جیسے ہمارے گھر میں ہمارا معمول ہے کہ ہم ڈرائنگ روم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, تو ہم نے ادھر ہی ٹیبل پہ سامنے ہی رکھا ہوا ہے, اور وہ بہت زیادہ غلاف میں نہیں ہے, وہ بند رہتا ہے, بس وہ سامنے رکھا ہے. تو جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں, جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے پڑھ لیتا ہے, جتنا جس کی وہ ہوتی ہے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ وہ آپ کے ایکسس میں ہو. یہ جو اوپر رکھ دیا نا الماری پہ, اب وہ اتارے کون, تو یہ اندر رکھ دیا تو وہ نکالے کون, تو یہ تھوڑا سا ایکسس آپ کا ہونا چاہیے جہاں پر بھی آپ پڑھتے ہو. ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ علامہ خرم رحمانی صاحب موجود ہیں, حافظ ولید حسن موجود ہیں. حافظ ولید سے ہم جاتے جاتے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے, لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے ہم آج کی ٹاپک کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. علامہ صاحب, سورہ یاسین شریف اور سورہ واقعہ کی فضیلت تو ہم نے بتائی دی ہے. سورہ یاسین شریف کی ایک فضیلت اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے, وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہارے قریب المرگ افراد ہوتے ہیں, جن پہ نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے, ان کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو. تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے وہ نزع کی جو سختی ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور یہ باقاعدہ کئی دفعہ کی مشاہدات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو نزع کی کیفیت میں آسانی ہوتی ہے.
یہ تمام فضائل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، حضور کا فرمان حق اور سچ ہے، ثواب دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہمارا کام حسن نیت کے ساتھ عمل کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ عمل کریں اور فوکس کریں اللہ کو راضی کرنے پر، انشاءاللہ عز و جل یقیناً اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ ظاہر ہوگا اور ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ اللہ پاک نے یا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اگر ان صورتوں کے فضائل بیان فرمائے تو اس کے مضامین پہ بھی غور کریں کہ آخر ان مضامین میں کیا خاص اللہ پاک نے ایسا ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے ثواب زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے مضامین کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو سورہ یاسین شریف کے اندر جو اس کا دوسرا رکوع ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک مومن کا ذکر ہے کہ جب وہ دین کی خاطر سختیاں برداشت کر کر اس دنیا سے گیا، اللہ پاک نے اس کو جنت عطا فرمائی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھو جنت ملی ہے، کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنے انعام اور اکرام سے نوازا۔ تو وہ جو مومن کی روح اٹکی ہوئی ہے اسے خوشخبری ملتی ہے کہ دیکھو تم پریشان نہیں ہو، یہاں پریشان ہو، آخرت میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، وہ آرام سے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو رحمت اور برکت کا تصور ہے تو اللہ پاک نے آخر میں بیان فرمایا کہ ہم نے یہ سارے چوپائے، یہ ساری زمین کی نعمتیں برکتیں انسان کے لیے بنائی ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ زمین مسخر کی اللہ نے انسان کے لیے، تو اس کی ساری توجہ اس طرف جاتی ہے، پھر وہ رحمتوں برکتوں کا تصور، کام کی طرف بڑھنے کا تصور، محنت کرنے کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے وقوع قیامت کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر، اس کی فراوانی بیان کی ہے۔ جب بندہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو دنیا کی تنگی سے اس کا ذہن دور ہو جاتا ہے، یہ اس کو غنا مل جاتا ہے، یہ استغنا ہوتا ہے۔ اور اس پہ توجہ یہ فیلنگ کی بات ہے نا کہ جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ، آپ کی سوچ، جیسے کہ آپ نے بتایا یہ سب پتہ ہوگا تو اس حساب سے ہی ہوتی ہے اور پھر اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جی حافظ ولید، آپ کے نعت کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے ودا لیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو جوائن کریں گے۔ جی